نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو تکبر کرے قابل لوم ہے، جو تکبر کرے قابل لوم ہے جو خادم وہی سید القوم ہے. حضرات اساتذہ اکرام اور حاضرین گرامی قدر، موجودہ دنیا پر جب ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو حالات اس بات کی غمازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں انسان امن و امان کی زندگی بسر کر رہا ہو، چین و سکون کی سانس لے رہا ہو، آرام و راحت کے ساتھ شب و روز کے ایام گزار رہا ہو. دنیا کا چپا چپا اس وقت بد امنی و بے اطمینانی کا شکوہ کر رہا ہے. عالم کا گوشہ گوشہ چین و سکون سے محروم ہے. عالم آب و گل کی پوری فضا مسموم ہو چکی ہے. کائنات ارضی کا بوٹا بوٹا آرام و راحت کا متلاشی ہے. چنانچہ کہیں انسانوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کہیں ان پر خون کی بارش کی جا رہی ہے تو کہیں راستہ چلتے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک ملک دوسرے ملک سے انسانیت کی باتیں نہیں کرتا، ایک حکومت دوسری حکومت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کا نام سننا نہیں چاہتا، ایک حکمران دوسرے حکمران کے سائے کو برداشت نہیں کرتا. تخت اقتدار پر متمکن لوگوں کا یہ عالم ہے کہ رعایا کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، غرباء و مساکین کا انسانی زندگی میں کوئی مقام نہیں، ناداروں اور مجبوروں کا کوئی سمجھنے والا نہیں، بے کسوں اور مزدوروں کی کوئی اشک چوری کرنے والا نہیں، عدل و انصاف کا کہیں کوئی نام نہیں لیتا، مساوات و رواداری کی کوئی پہچان نہیں. الغرض نہ مساوات یہاں ہے نہ اخوت ہے یہاں، نہ مساوات یہاں ہے نہ اخوت ہے یہاں، حسن اخلاق و وفا ہے نہ مروت ہے یہاں. جس طرف دیکھیے ایک شور ہے ہنگامہ ہے، جس طرف دیکھیے ایک شور ہے ہنگامہ ہے، جو نہ دیکھی گئی آنکھوں سے وہ حالت ہے ہاں. سامعین محترم، سوال یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ آخر کس چیز نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا اور کیوں ہم بے بس و لاچار ہو گئے؟ کیا دنیا نے آج پہلی مرتبہ کسی حکومت کے زیر سایہ رہائش قبول کی ہے؟ کیا اس سے پہلے دنیا کا یہ نظام انسان نہیں چلاتے تھے؟ کیا موجودہ حکمران ہی پہلی مرتبہ کرسی اقتدار پر متمکن ہوئے ہیں؟ کیا آج سے پہلے سیاست و قیادت کے فرائض کسی اور نے انجام نہیں دیے ہیں؟ کیا حکمرانی اور بادشاہی کا طرز یہی ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اے گردش زمانہ، ذرا بتا کہ صدیق اکبر کی خلافت کا نمونہ دنیا آج تک پیش کر سکی ہے؟ کیا فاروق اعظم سے زیادہ عدل پر اور حکمراں نے اس دنیا میں جنم لیا؟ کیا عثمان غنی سے زیادہ سخی اور فیاض حکمراں اس چشم فلک نے دیکھا ہے؟ کیا علی مرتضیٰ جیسا زاہد دنیا انسان دوبارہ مسند آرائے سیادت و قیادت ہوا؟ انقلاب زمانہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تاریخ انسانی، تو خاموش کیوں ہے؟ ہاں، تیرا خاموش ہونا ہی تیری صداقت کی علامت ہے، تیرا جواب نہ دینا ہی تیرے لیے راحت کی ضمانت ہے. سامعین باتم کی، موجودہ دور کے حکمرانوں کو اگر حقیقی چین و سکون کی تلاش ہے تو انہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جنہوں نے خلافت کی تنخواہ لینے سے یکسر انکار کر دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں کوئی تنخواہ نہ لیتے تھے، جو تجارت ان کا ذریعہ معاش تھی اسی پر گزر بسر کرتے تھے. حاضرین گرامی قدر، اور آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے خلفاء میں دوسرا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. یہ وہی فاروق اعظم ہے جو روم و ایران کے شہنشاہ تو بن گئے لیکن فقر و فاقہ کی زندگی نہ چھوڑی. صحابہ نے جسم مبارک پر کبھی نرم کپڑا نہیں دیکھا. آپ کے کرتے میں 12 پاؤں ہوتے تھے، سر پر پھٹا امامہ ہوتا تھا، پاؤں میں پھٹی جوتی ہوتی تھی. پھر اس حال میں قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تو مسلمان شرما جاتے تھے، مگر آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا.
ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے مل کر کہا اے امیر المؤمنین خدا نے آپ کو مرتبہ دیا ہے, شہنشاہوں کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں, اب آپ کو معاشر بدل دینا چاہیے. انقلاب دورہ کان سے نقد و تعصب کی پٹی ہٹا اور سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق نے کیا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں افسوس ہے تم دونوں پر رسول اللہ کے ازواج ہو کر مجھے دنیا طلبی کی ترغیب دیتی ہو. سامعین حاضرین گرامی قدر, لہذا ایسا برہان ممالک اگر تم حقیقتاً امن و امان کے طالب ہو, جرائم کا سد باب چاہتے ہو, ایک فلاحی ریاست کا تصور تمہارے ذہن و دماغ میں ہے, تو خلفائے راشدین جیسی ایمان کی پختگی, کردار کی بلندی, جوہر شناسی, ہمت و مقدام کی نرم گفتاری و شیریں کلامی اور ایثار و قربانی سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرنا ہوگا. ہاں دکھا دے اے تصور پھر روح صبح و شام تو, ہاں دکھا دے اے تصور پھر روح صبح و شام تو, لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.